ملحدین اور دین سے جو لوگ دور ہیں، دین کے منکر ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی پابندیاں لگا رکھی ہیں، یہ پابندی وہ پابندی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لباس یہ ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہو، چلنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، یہاں تک کہ واش روم میں جائیں تو پھر بھی دینی تعلیم، یوں واش روم میں جائیں پہلے بائیں قدم اندر رکھیں، تو نکلتے ہوئے دائیں رکھیں باہر، تو یوں بیٹھیں، استنجا کرنا ہے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، تو استنجا ایسے کرنا ہے، یوں نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملنا یہ انسان کا حق ہے، پابندیوں میں جکڑنا یہ اس کی آزادی کو چھیننے کے برابر ہے۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ شبہ جتنا دلکش لگتا ہے، لیکن حقیقت میں انسانی زندگی کے لیے اتنا ہی تباہ ہوتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ضابطہ کہتے ہیں پابندی کو۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ضابطہ ہے کہتے ہی پابندی کو۔ ضابطے کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قاعدہ، قانون، اصول۔ ضابطے نہ ہوں تو آزادی ہوگی یا آوارگی ہوگی، اس پر ہر شخص غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں انسانوں میں کوئی بھی معاشرہ ضابطوں اور پابندیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ جس گھر میں بھی کوئی ضابطہ یا قانون نہیں ہوتا نا، جس کا جو دل کرے اس گھر کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ گھر کی چابیاں ہیں، ایک نے ادھر رکھ دی، دوسرے کے ہاتھ میں لگی اس نے ادھر رکھ دی، تیسری نے ادھر رکھ دی، وہ سارا دن ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں چابیاں کدھر گئی، فلاں چیز کدھر گئی، فلاں کدھر گئی، ادھر رکھا تھا، یہ برتن یہاں رکھا تھا، دوسری اٹھا کے ادھر رکھ، تیسری نے ادھر رکھ دی۔ جب ایک رول ہوتے ہیں وہ یہ فلاں چیز رکھنے کی یہ جگہ، جوتے رکھنے کی یہی جگہ، چابیاں رکھنے کی یہی جگہ، برتن رکھنے کی یہ جگہ، گلاس رکھنے کی یہ جگہ، کپڑے رکھنے کی یہ جگہ، ہر چیز کے ایک پراپر گھر کے اندر اصول بناؤ تو اس گھر کا نظام ٹھیک کرتا ہے۔ ہر فرد کو پتہ ہے فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں کمرے میں، فلاں الماری میں، فلاں جگہ۔ جس گھر میں یہ نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، جو دل آ کے آزادی جو ہے، انسان پابند تھوڑا ہی ہے کہ چابیاں ادھر ہی رکھنی اٹھا کے، کیوں رکھے؟ ہم کو پابند ہے، ہم تو آزاد ہیں، انسان آزاد ہے۔ اس ایک چھوٹے سے گھر کا سسٹم جہاں صرف 2-4 بندے ہوتے ہیں، اس گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، جہاں یہ پابندیاں نہیں ہوتی، جہاں ضابطہ یا قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ تو کاروباری لین دین، پہننے، اوڑھنے، رہنے سہنے کے یہ ضابطے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے گاڑی پر 5-7 منٹ میں صرف 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، تو اسے بھی قدم قدم پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ صرف وہی گاڑی لے کر روڈ پر آنی ہے اس نے جس گاڑی میں فلاں فلاں خرابی نہ ہو۔ گاڑی میں بیٹھے سب افراد سیٹ بیلٹ کی پابندی کریں، ڈرائیونگ کرنے والے کے لیے لائسنس کی پابندی ہے، گاڑی میں سواریوں کی مخصوص تعداد تک بٹھانے کی پابندی ہے۔ اب گاڑی ہے کار جس میں 5 بیٹھ سکتے ہیں، اب اس میں 10 بٹھا لیں گے، کہیں گے ہم آزاد ہیں، جو دل کرے۔ کیوں پابندی کریں 5 بندوں کی؟ زیادہ بٹھائیں گے، اب تنگ۔ سرخ لائٹ کے سگنل پر گاڑی روکنے کی پابندی ہے، گاڑی کو ملک کے قانون کے مطابق دائیں یا بائیں پر سڑک پر چلانے کی پابندی ہے۔ مطلب کہ نہیں میں نے ادھر سے جاتے ہوئے یوں نہیں جانا فیض آباد والے سائڈ پہ، میں نے پرلی سائڈ پہ یوں جانا ہے، الٹی سائڈ پہ جانا ہے۔ کیوں؟ آزاد ہے انسان، کیوں پابندی کرے؟ جو دل ہمارا کریں گے تو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ گاڑی کو ملک کے قانون کے مطابق دائیں یا بائیں، اب ہمارے یہاں چلانے کا یہ روٹین ہے کہ مطلب ہم نے رہنا ہوتا ہے اس سائڈ پہ جاتے ہوئے، لیکن عرب میں الٹا حساب ہے، عرب ممالک میں وہاں ذرا اس کے اپوزٹ ہے۔ تو ہر ملک کے قانون کے مطابق ہم نے چلانی ہے۔ اسی طرح گاڑی کی رفتار ہے، وہ بھی ایک لمٹ ہے کہ کس روڈ پہ کتنی رکھنی ہے۔ اب کیا کوئی یہ کہے گا کہ ہم نے تو 5 منٹ میں گھر پہنچ جانا تھا، اس لیے اسپیڈ ماری ہے؟ مگر اس سے معمولی سے سفر کو بھی ان پابندیوں نے عذاب بنا دیا۔ اتنے قوانین نافذ کر دیے کہ ہماری ذاتی گاڑی بھی ہماری مرضی سے نہیں چلنے دیتے، ہمارے ملکیتی حقوق پر جبر مسلط کر دیا گیا، ہمارے بنیادی حقوق ہم سے چھین لیے گئے ہیں، اور ایسا کرنا ہماری شخصی آزادی کے خلاف ہے۔ ملک تو وہی اچھا ہے جہاں آزادی ہو، قانون نہ ہو، پابندیاں نہ ہوں،
جو شخص جیسی گاڑی چلائے لے کر روڈ پر نکل جائے، جتنے مرضی افراد پیچھے بٹھا لے، چاہے بچہ چلائے بڑا چلائے، جتنی چاہے اسپیڈ بڑھائے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کہاں کی دائیں بائیں کی لین پابندی، کدھر کی لال پیلی بتیوں کی غلامی، بس آزادی آزادی ہو۔ اب خود سوچ لیں کہ ایسے افراد کی، ایسے فرد کی گفتگو سن کر چھوٹا بچہ بھی ہنسے گا، عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ ملک کی پابندیوں سے نیچے آ کر ذرا نوکری کی پابندیوں پر نظر ڈالیں۔ مثلا کسی پروفیشنل ادارے میں آفس رولز دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی قدم قدم پہ پابندی ہے، بھائی کتنے بجے دفتر آنا ہے، کون سے لباس میں آنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، لیٹ نہیں ہونا، یونیفارم ایسا ہونا چاہیے، ٹائی ایسی ہونی چاہیے، جوتے ایسی ہونے چاہیے۔ کہ اداروں میں اتنی پابندی ہوتی ہے، جوتا یہ ہونا چاہیے، جوتا بھی پہننے پہ پابندی ہے، اس کلر کا ہونا چاہیے، اس سٹائل کا جوتا ہونا چاہیے، لباس ایسا، ٹائی بھی ہوتی ہے مخصوص، ٹائی بھی یہی ہونی چاہیے۔ ہر ملازم کے پاس اس کا کارڈ ہو، ہر وقت موجود ہو، آتے جاتے وہ حاضری لگائے گا، انگوٹھا لگائے گا، اس کی حاضری لگے گی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت کہیں ہے کہیں نہیں ہوگی، ڈیوٹی ٹائم میں اخبار نہیں پڑھ سکتے، سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، آفس میں رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتے، دوران ڈیوٹی کال نہیں سن سکتے، اونچی آواز نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ، درجنوں پابندی ہیں۔ وہاں تو کوئی کہتا نظر نہیں آئے گا کہ کیا یہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ادارہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ملازمین کو آزادی ہو، بس ان سے ان کا اصل کام لیں اور بات ختم۔ یہ کھانے پینے، آنے جانے، سونے، گپ شپ وغیرہ کی پابندیوں سے ملازمین کو گھٹن ہوتی ہے۔ تو ایسی سوچ کے حامل افراد کا وہاں نوکری کرنا تو دور ہے، شاید اندر داخل بھی نہ ہونے دیں، بھئی ادھر تمہیں نوکری نہیں ملے گی، آپ باہر جائیں۔ اب ذرا اس سے بھی نیچے آ جائیں، اگر کوئی شخص روڈ پر مکان بنا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ کی زمین ہے، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہوں مکان بناؤں، میں روڈ پر ہی بناؤں گا، فٹ پاتھ والی جگہ بیچ میں کور کر لوں گا، تو یہاں کوئی ضابطہ پابندی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے کہ بھائی روڈ پہ مکان نہیں بنانا ہو، اور جہاں بنانا ہے وہاں کے اصول و ضوابط کے ہوں گے، مثلا اتنے منزلہ تک بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ رول ہے کہ یہ آپ نے تیسری منزل یا اس سے اوپر نہیں جانا، اور یوں بنانا ہے، نقشہ پاس کرانا ہے، اس طرح کا مکان بنانا ہے۔ تو یہ ضابطے قانون بنے ہوئے ہیں، گھر میں آگے پیچھے اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جو جتنی اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں ذرا زیادہ پابندیاں ہیں، بیریا میں، ڈی ایچ اے میں، ادھر جی فرنٹ سائڈ یوں ہو، اس اسٹائل کی ہو، تو بیک ایسی ہو تو یوں، وہاں تو یہ بھی پابندیاں ہیں کہ اس اسٹائل کا گھر ہونا چاہیے۔ قاعدے قانون کے بغیر تو چھوٹا سا گھر بھی نہیں چل سکتا۔ گھر میں 10 سال کا بچہ کہے کہ میری مرضی چلے گی، تو بتائیے گھر سکون سے چل جائے گا؟ گھر میں 10 سال کے بچے کی چلے گی یا پھر ابا کی چلے گی؟ ہر صاحب عقل و فہم کی بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی ملک کے ادارے، معاشرے، خاندان کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے سینکڑوں پابندیوں یعنی قوانین بنانا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، یا پابندیاں ہی انسان کو معقول اور مہذب انسان بناتی ہیں؟ جن گھروں میں بھی اصول اور پابندیاں ہوتی ہیں، رولز بنے ہوتے ہیں، وہ گھر بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ مثلا گھر میں سیانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیں کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں نہیں بولے گا، جب یہ طے ہو گیا تو اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی عموماً ہوتی ہے اسی بات سے، ایک اونچا بولا، دوسرا اس سے بڑھ کے اونچا بولا، ایک نے گالی دی، دوسرے نے 2 گالی دی، ایک نے ہاتھ چلایا، دوسرے نے چلایا، اور گھر میدان جنگ بنا ہوتا ہے۔ جب اونچی آواز میں نہیں بولنا، ایک دوسرے کو غصے نہیں ہوگا تو لڑائی ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کے اصول جن گھروں میں طے ہوتے ہیں کہ جی رات جی عشاء کے بعد اتنی دیر میں سب نے سو جانا ہے، گھر میں کوئی لائٹ نہیں چلے گی، جب یہ طے ہو جائے گا اس گھر کے اندر سارے جب عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے، فجر سارے پڑھیں گے، تہجد گزار ہو جائیں گے سارے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں بندے کے پورے گھر کے سسٹم کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو جب کوئی ادارہ یا ملک کا قانون اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا پابند بناتا ہے لوگوں کو، تو جو تمام انسانوں کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، بلکہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ انسانوں کی بھلائی اور انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے پوری زندگی کے لیے ہدایات کیوں نہیں دے گا؟ قرآن پاک میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔
کوئی انسان معاشرہ جب تک جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق کی علامت ہے۔ جنگل کا ایک ہی قانون ہے، بس جس کی طاقت اس کی مرضی، جس کی جان چلتی ہے وہ چلا لے۔ مثلا شیر کی اپنی کمزوروں پر چلتی ہے، وہ ان کا شکار کر لے، جہاں پر ہاتھی چلے وہ مرضی کر لے، تو یہ ہے جنگل۔ اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ ہوا ہے جس میں حدود ہوں، قیود ہوں، ضابطے پابندیاں ہیں۔ تو یہ ضابطے انسانیت کی دلیل ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اسے انسانی بستیوں سے نکل کر جنگل کا رخ کرنا چاہیے، ایسے بندے کو جو کہتے ہیں اسلام نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی۔ وہ فجر میں آرام کا ٹائم ہوتا ہے، اسلام نے بیچ میں نماز لی ہے، نماز کہاں سے آگے؟ آرام کرنا چاہیے۔ زور میں تو کام کا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، جاب کے دوران بھی زور کیوں پڑے نماز میں؟ عصر کا ٹائم مقرر کر دیا، پابندی لگا دی۔ مغرب میں پابند کر دیا کہ جو مغرب میں نماز پڑھو، عشاء کی نماز کی پابندی لگا دی ہے، فلاں رول کی یہ پابندی لگا دی، زکوٰۃ دینے کی پابندی لگا دی، یہ فلاں فلاں فلاں۔ ان باتوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ پابندیاں لگا دی، انسان آزاد ہے، جو دل ہے کرے۔ تو یہ جملہ کہ دین نے ہر شے میں پابندیاں لگائی ہیں، یہ ایک تعبیر ہے، آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا ہدایت یا تعلیمات یا قواعد یا ضوابط یا تربیت۔ اسلام کی یہ تعلیمات ایسے ہی ہیں جیسے شفیق ماں باپ اپنی اولاد کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ یہ پابندیاں حقیقت میں تربیت ہوتی ہیں، یہ رہنمائی ہوتی ہے۔ بچوں سے کہنا بیٹا یہ نہیں کھانا، نقصان دہ ہے، یہ چیز نہیں کھانا، فلاں کولڈ ڈرنک پینی ہے، نہیں پینی، یہ ساری بچہ سمجھے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، میں تو آزاد ہوں۔ تو یہ پابندیاں اس کے فائدے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو حقیقت میں تعلیم و تربیت اور یہ رہنمائی ہوتی ہے۔ اسے کوئی کم عقل ہی کہے گا تو بڑے ظالم ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے سے آزادی چھین لی ہے، اس کو ٹافیاں نہیں کھانے دیتے، اس کو پیپسی کو کولڈ ڈرنک نہیں پینے دے رہے، بڑے ظالم والدین ہیں۔ یہ بچے کو چائے پینے سے روک رہے ہیں، بچہ جو دل ہے کھائے پیے۔ تو یہ ساری نقصان دہ چیزوں سے جو والدین روکتے ہیں تو ظالم نہیں ہے بلکہ بچوں کا فائدہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، شائستہ خوشگوار بناتی ہیں۔ مثلا کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے متعلق یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب کسی انگریزی اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ واٹ اے بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس، کتنا بہترین مینرز ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، کھانے کھانے کے، نیپکن لگانے کے، چھری کانٹے چمچے وہ جو بہت سارے ہوتے ہیں اس سے کیسے کھانا ہے، کانٹے کو کہاں استعمال کرنا ہے، چھریوں کا کہاں استعمال کرنا ہے کھانے کھانے میں، یہ چیزیں ہمیں سکھائیں۔ فلاں ترتیب سے یہ چیزیں رکھنی ہیں، کیسے اٹھانی ہے، لقمہ کیسے بنانا ہے، پکڑنے کاٹنے کے طریقے سکھائے۔ اسکولوں کی اس تعلیم کو پابندیاں نہیں کہا جاتا بلکہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کتنے مینرز سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے تو وہ بھی ہمیں ایسی بلکہ اس سے بڑھ کر عمدہ تعلیم دیتا ہے، اور اس دین کے کامل ضابطہ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں جہاں عقیدے جیسی بلند ترین حقیقتیں بتائی ہیں، وہیں عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور آداب زندگی بھی سکھائے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمیں پابندیاں لگا کے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے سارے معاملات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔